اب ہماری ذمہ داری یہ ہے، جو لوگ کم از کم یعنی ایک ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، کہ وہ کافروں کے اعتراضات کے علمی جوابات دیں. جذباتی ایموشنل ڈاکٹرائن نہیں ہونی چاہیے، بلکہ علمی ڈاکٹرائن ہونی چاہیے. دلائل کی بنیاد کے اوپر کافر جو اعتراضات اسلام کے اوپر یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کرتے ہیں، ان کے علمی جوابات ہمارے پاس ہونے چاہیے. کیونکہ دور اب سوشل میڈیا کا ہے، آپ عوام کو تھپکی دے کے سلا نہیں سکتے. نہیں جی وہ تو ہے ہی کافر ہیں، سازش کر رہے ہیں. وہ جو اعتراض کرتے ہیں آپ اس کا علمی جواب دیں، یا آپ پبلکلی یہ مان لیں کہ آپ کی کمپیٹنسی زیرو ہے. اس حوالے سے مان لیں کہ آپ جواب نہیں دے سکتے. آپ سے صرف نکاح طلاق کے اور استنجا کا طریقہ اور نماز کے اختلافات یہی پوچھے جا سکتے ہیں. آپ کی اتنی کمپیٹنسی ہے، اور وہ بھی آپ نے قرآن و حدیث سے نہیں جواب دینا ہوتا. وہ اپنے بزرگوں کی کتاب میں کسی نے بہشتی زیور کھولنا ہوتا ہے، کسی نے بار شریعت کھولنا ہوتا ہے، اس میں سے کھول کے بتا دیتے ہیں. دلیل تو دینی کوئی نہیں ہوتی ہے. تو یہ جو اس طرح کی ایشوز ہیں وہ کیسے وہ کر سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، ان کافروں کو بتانے کی ضرورت ہے. چلیں علماء تو اپنا حصہ خود ڈالیں گے، میں تو اپنا حصہ ڈال دوں نا. اور میں یہ خواہش کروں گا کہ میں جو آج لیکچر دے رہا ہوں، آلموسٹ تقریباً 1 یا سوا گھنٹے کا بنے گا، یہ لیکچر علماء کم از کم یہ لیکچر ہی رٹ لینا، اور اسی طریقے سے یہ منوان اپنی پبلک کے سامنے بیان کر دیں. سوشل میڈیا پہ تو انشاءاللہ لاکھوں لوگوں تک پہنچے گا، لیکن جو گراس روٹ لیول کے اوپر جو علماء اردو سمجھتے ہیں وہ اسی کو کاپی کر کے پبلک تک پہنچا دینا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بہت فائدہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ سرخرو ہو جائیں گے. اس وقت کافروں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آپ نے پلی لی ہوئی ہے نا فریڈم آف ایکسپریشن کی، کہ آزادی اظہار رائے کی بنیاد پہ ہم کسی بھی شخصیت کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، یہ فریڈم آف ایکسپریشن یہ دیا ہوا ہی اسلام کا ہے. اسلام اس دور جدید کا خالق ہے. اسی ٹاپک کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی ہے مولانا وحید الدین خان صاحب ہیں انڈیا کے. مجھے ان سے کئی معاملات میں اختلافات بھی ہیں، لیکن یہ ان کی بہت بڑی ایفرٹ ہے. یہ جو ان کی کتاب ہے اسلام دور جدید کا خالق ہے، اور ایک انگلش میں بھی کتاب آئی ہے دا گاڈ ارائزز، خدا ابھرتا ہے. اس میں انہوں نے واقعی یہ ٹروتھ ریویل کیا ہے کہ یہ جو دور جدید میں فریڈم آف ایکسپریشن کا خالق اسلام ہے. اسلام کے آنے سے پہلے فریڈم آف ایکسپریشن ہے ہی نہیں تھا، اور یہ فریڈم آف ایکسپریشن اسلام نے جہاد اور قتال اور تلوار کے زور پہ حاصل کیا ہے، جو سمم بونم ہے اسلام کا، ہائیسٹ گڈ آف اینی فلسفی. ایمینول کانٹ کی فلسفی میں اسے کہتے ہیں سمم بونم. یہ اسلام نے سمم بونم کے ذریعے، قتال کے ذریعے رومن اور پرشین امپائر کو جو اکھاڑا ہے، تب فریڈم آف ایکسپریشن لوگوں کو ملا ہے. یہ اسلام کی دین ہے. مذہبی جبر ختم کیا اسلام نے. اسلام سے پہلے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ اپنی عبادت کروایا کرتے تھے. لوگ وقت کے بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے، فرعون سجدے نہیں کرواتا تھا. اسلام کو ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجبوری میں تلوار اٹھانی پڑی، کیونکہ ہزاروں سال کی یہ حکومتیں جو تھی پرشین اور رومن امپائر، جو اپنی عبادت کرواتے تھے، ان کے یعنی ان کی تو ساری کی ساری عزت سٹیک پہ لگی ہوئی تھی اس حوالے سے کہ ان کو کوئی للکارتا. اسلام نے للکارا تو پھر وہ تلوار کے زور پر ان کو جنگ یرموک اور جنگ قادسیہ میں گھٹنے ٹکوائے گئے نا. تو وہ صرف وہ امپائرز نہیں ہمیشہ کے لیے ختم ہوئی. اور نبی علیہ السلام کی بشارت دیکھیں بخاری مسلم میں، آپ نے فرمایا کہ ان قریب کیسر روم ختم ہو جائے گا، پھر قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوگا. اور ان قریب کسرا پرشیا کا وہ بھی ختم ہو جائے گا، قیامت تک کوئی کسرا نہیں ہوگا. دیکھ لیں وہ جس طرح آج امریکہ اور رشیا سپر پاورز ہیں نا، نبی علیہ السلام کے زمانے میں رومن اور پرشین امپائر تھی. 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی تھی رومن امپائر، اور باقی جگہ پہ پرشین امپائر کی حکومت تھی. ود ان 17 ایئرز یہ سب کے سب مسلمانوں کے قدموں میں گر پڑے. تو وہ مذہبی جبر ختم کیا. پہلے بادشاہ اپنی عبادت کرواتے تھے، کیا مسلمانوں کے بادشاہ نے کبھی اپنی عبادت کروائی ہے؟ وہ شخص جو کہ نبی علیہ السلام یعنی مسلمانوں کے ہادی اور رہنما بھی تھے، صرف ان کے لیڈر نہیں تھے پولیٹیکل یا بادشاہ نہیں تھے، بلکہ وہ مذہبی بھی عقیدت لوگ رکھتے تھے، لیکن ان کی بھی عبادت نہیں کی گئی. صحیح بخاری میں موجود ہے، ان کی میت رکھی ہوئی ہے، اور ان کا جو سکسیسر ہے حضرت ابوبکر صدیق، وہ خطبہ دے رہے ہیں من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات.
آگاہ ہو جاؤ، جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی. ایسی تربیت ہوئی بھی تھی. یعنی نبی علیہ السلام کی میت پہ تو آپ کے فضائل سنانے چاہیے تھے، توحید راسخ کروائی گئی. یہ نبی علیہ السلام کی تربیت تھی. مذہبی جبر اکھاڑ دیا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں ہم میں ایک ایسا شخص موجود تھا جسے ہم اپنی جان مال سب سے بڑھ کر عزیز رکھتے تھے، لیکن جب وہ ہم میں آتے تھے ہم ان کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ وہ اس کو برا مناتے ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی. اپنے استقبال میں کھڑے نہیں ہونے دیتے تھے. عبادت کروانا تو بڑی دور کی بات ہے. پھر ترمذی میں حدیث ہے جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے رہیں عزت کے طور پہ، صرف کھڑے رہیں، جھکنا تو بہت بڑی بات ہے، وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. یہ اسلام تھا جس نے مذہبی جبر ختم کیا. اور آج آپ دیکھیں کیا حالت ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور اس وقت امریکہ ہے. ان کا پریزیڈنٹ جو دنیا کا طاقتور ترین انسان ہے ٹرمپ، تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بھی بیٹھ کے سن رہا ہوتا ہے. یہ فریڈم آف ایکسپریشن کس نے دیا ہے کہ آپ ٹرمپ کے سامنے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں؟ آپ بے شک وید پڑھ لیں اس کے سامنے، آپ بے شک بائبل پڑھ لیں، وہ آپ کو نہیں روکے گا. آپ یورپ امریکہ میں کسی بازار کے اندر جا کے اسٹریٹ دعوت کریں، آپ کو نہیں روکا جائے گا. یہ فریڈم آف ایکسپریشن کہاں سے آیا ہے؟ اسلام نے رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑا کہ یہ انسان ہماری طرح کے، ان کی عبادت نہیں ہو سکتی، خدا کی عبادت کرو. اور اس کے بعد آپ نے نہیں دیکھا کہ دنیا میں کسی بادشاہ کی عبادت کی جا رہی ہو. یہ فریڈم آف ایکسپریشن دیا ہی اسلام نے ہے. اس کو یعنی اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے کہ آپ ان ہستیوں کو ٹارگٹ کر کے ان سے علمی اختلاف کریں، ہم جواب دیں گے. نبی علیہ السلام سے بھی آپ علمی اختلاف کریں، قرآن تو کہتا ہے، کئی جگہ قرآن کہتا ہے فَأْتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ. قرآن تو دلیل مانگتا ہے، آپ دلیل سے بات کریں، ہم جواب دیں گے. لیکن آپ تضحیق کریں گے کسی کی اور برے القاب کے ساتھ اس کو پکاریں گے، تو یہ کوئی علمی طریقہ نہیں ہے فریڈم آف ایکسپریشن کے نام کے اوپر. تو یہ آپ اندازہ کریں کہ فرعون کے سامنے وہ صرف کلمہ پڑھا تھا تو فرعون نے مروا دیے تھے بندے. آج ٹرمپ کے سامنے آپ بے شک کلمہ پڑھیں کچھ بھی نہیں ہوگا، قرآن پڑھیں وہ بھی سنے گا ساتھ ہو کے. یہ جو مذہبی جبر ختم کیا ہے، یہ ہے وہ چیز. اسلام دور جدید کا خالق ہے. فریڈم آف ایکسپریشن جس کو آپ کیش کروا رہے ہیں، اس کا خالق ہی اسلام ہے. الحمدللہ. اس حوالے سے میرے بھائیوں، جو یہ رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑا گیا، پھر لونڈیوں کا سسٹم، یہ جہاد اور قتال، جتنے غیر مسلموں کے اعتراضات ہیں نا، اس کے اوپر میرے علم میں، بلکہ پوری دنیا میں آپ بڑے بڑے اسکالر سے پوچھ لیں، ایک ہی کتاب ہے جو لکھی گئی ہے، وہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے الجہاد فی الاسلام. 700-800 صفحوں کے اوپر ہے. اور اسی کتاب کو ڈاکٹر اقبال نے جب پڑھا تھا، انہوں نے کہا تھا یہ مسلمانوں کا مستقبل کا تھنک ٹینک، یہ بندہ بننے والا لیڈر. اور واقعی وہ پیشگوئی ثابت ہوئی پوری. اور دوسری کتاب ان کی ہے خلافت و ملوکیت، پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کے اوپر، وہ آپ ضرور پڑھیں. اور دانشوروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ خالی کھلی دانشور نہ بنے، چھڑے ہی دانشور. ایک کتاباں پڑھو جڑی میں دسدہ پیامہ میں. اسلام دور جدید کا خالق مولانا وحید الدین خان صاحب کی، جو مودودی صاحب کے شاگرد ہیں، بعد میں اختلاف کیا لیکن ان کو اپنا استاد مانتے ہیں. اور مودودی صاحب کی 2 کتابیں الجہاد فی الاسلام اور خلافت و ملوکیت. اور پھر علماء کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ان کو اینٹی وینم دیں. جیسے کوبرا سانپ کاٹ جائے نا تو اس کا علاج صرف کوبرے کے زہر سے ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں اینٹی وینم. اس کو اردو میں نے اس کا نام ہے الزامی جواب. انہی کی ڈاکٹرائن پہ ہومیوپیتھک آنسر ان کو دیں. پنجابی میں اسے کہتا ہوں پھکی. کہ آپ کے یورپ کے ممالک کے اندر ہالوکاسٹ کے اوپر بات کرنا ایک جرم ہے. ہالوکاسٹ کیا ہے؟ 1940 سے لے کے 1945 تک 5 سالوں کے اندر ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کروایا. وہ آج بھی یوٹیوب پہ ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں. باقاعدہ اس نے یعنی ایسی بلڈنگز بنوائیں جن کے اندر بندوں کو مارنے کے لیے انتظام کیا گیا. ایک طرف ان کے کپڑے اترواتے تھے، پھر اگلے چیمبر میں لے جاتے تھے، وہاں پہ گیس چھوڑتے تھے، وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، اور پھر ان کی عورتوں کے بال جو ہیں وہ اتار لیتے تھے، ان بالوں سے قالین بناتے تھے، اور اس طریقے سے پھر کرتے کرتے دوسری طرف سے ایک لیسدار مادہ نکلتا تھا جو وہ پھر کھاد کے طور پہ استعمال کرتے تھے. انہوں نے انسانوں کو قتل کرنے کے لیے فیکٹریاں بنائی تھیں. ظاہر 60 لاکھ بندوں کو مارنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. 6 ملین جیوز کو ہم اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں، یہ ظلم کیا اس نے.
اور دنیا کی کوئی عدالت ہٹلر کو سزا نہیں دے سکتی. یہ اللہ سزا دے سکتا ہے کہ وہ 60 لاکھ دفعہ ہٹلر کو قیامت میں زندہ کر کے 60 لاکھ دفعہ موت دے ان 60 لاکھ یہودیوں کے بدلے جو اس نے ان کے اوپر ظلم کیا. ہم کنڈیم کرتے ہیں. اور یہ جو مولوی جو ہے نا یہ اس چیز سے بھی باہر آئے کہ کافر مرے تو وہ خوشی منا رہے ہوتے ہیں. نہ، سورۃ المائدہ میں آیا کہ ایک انسان کو جس نے ناحق قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. سورۃ المائدہ آیت نمبر 32-33 پڑھ کے دیکھ لیں. یہ خالی مسلمانوں کا رونا نہ رویا کریں، انسانیت کا رونا روئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للمسلمین نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے. تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہے، جانوروں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی، نباتات کے لیے بھی، حیوانات کے لیے بھی. تو ہولوکاسٹ پہ بات کرنا جرم ہے. ان کو پھکی دیں کہ جس طریقے سے تم یہ سمجھتے ہو ہولوکاسٹ پہ بات کرنے سے یہودیوں کے دل دکھتے ہیں. یہودی تو بہت تھوڑے ہیں، مسلمان تو 2.25 ارب ہیں. آپ لوگ جس طریقے سے تضحیق کرتے ہیں، علمی اختلاف کریں، آپ کریں، ہم جواب دیں گے. اور الحمدللہ علماء دے رہے ہیں. علماء سے مراد میں یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے مدرسوں کے علماء کی بات نہیں کر رہا، ان بیچاروں کی کمپیٹنسی نہیں ہے. علماء سے مراد میں جو جینیس لوگ ہیں، مولانا مودودی جیسے، مولانا وحید الدین خان جیسے، جاوید احمد غامدی صاحب جیسے لوگ، ان سب سے میں اختلافات رکھتا ہوں، لیکن جو ان کی پازیٹیو چیزیں میں بتا رہا ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے لوگ، احمد دیدار صاحب جیسے لوگ، یہ جو اسکالرز ہیں، تو یہ ان کو بتایا جائے کہ جیسے ہولوکاسٹ پہ بات کرنا آپ کی ریڈ لائن ہے، ہماری ریڈ لائن یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی توہین کی جائے. تو اس حوالے سے یہ پھر روٹ کاز انالیسس، دہشت گردی کی وجوہات کیا ہیں. چونکہ سب سے پورٹنٹ جذبہ جو ہے وہ ریلیجن ہی ہے، اسی بنیاد پہ ہی کوئی اپنی جان دے سکتا ہے. تو ریلیجن ہی بنیاد بنتا ہے دہشت گردی کی اس صورت میں جب آپ غلط طریقے سے ریلیجن کے ماننے والے لوگوں کی جو مقدس ہستیاں ہیں ان کی آپ تضحیق کرتے ہیں. اور میں یہ مسلمانوں سے اکثر کہتا ہوں کہ یہ ہمارے مسلمان وائزین بھی اور علماء بھی بڑی یعنی اپنی تقریروں کے اندر بھی اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی بڑا اس حوالے سے فخریہ بیان کرتے ہیں. جی ہٹلر نے جو ہے وہ ہولوکاسٹ کے اندر 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا تھا، یا چلے محتاط اندازہ ہو تو 6 لاکھ یہودی تو بنتے ہیں. اور کہتے ہیں جی ان کو قتل کرنے کے لیے اس نے فیکٹریاں بنائی تھیں. آپ کو پتہ ہے نا ہولوکاسٹ ایک انسانی تاریخ میں بڑا دردناک واقعہ ہے کہ 1941 سے لے کے 1945 تک ان 5 سالوں میں ہٹلر نے، جو جرمنی میں ایک ڈکٹیٹر تھا، اس نے انسانوں کو قتل کرنے کے لیے باقاعدہ فیکٹریاں بنائی تھی. 100 فیکٹریاں ان کو کہا جاتا تھا. اس میں وہ یہودیوں کو قتل کرتے تھے. اور کیسے قتل کرتے تھے کہ وہ انہوں نے باقاعدہ چیمبرز بنائے ہوئے تھے. ایک طرف سے یعنی ان لوگوں کو داخل کیا جاتا تھا اور ان کے اوپر ایک گیس چھوڑی جاتی تھی جس سے وہ بے ہوش ہو جاتے تھے. پھر ان کی عورتوں کے بال شیو آف کر دیے جاتے تھے. ان بالوں سے نازیوں کے یعنی قالین بناتے تھے وہ. پھر اسی طریقے سے اگلے چیمبر میں لے جا کے ان کے جسم کے اوپر ایسی گیس چھوڑی جاتی تھی جس سے وہ یعنی وہ پگھل جاتا تھا ان کا جسم، اور دوسری طرف سے ایک لیسدار مادہ نکلتا تھا اور اس کو وہ کھاد کے طور پہ استعمال کرتے تھے. انسانوں کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے فیکٹریاں بنائی تھیں جس میں انہوں نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا. اس واقعے کو ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی ان کا پراپوگنڈا ہے وہ 6 لاکھ تھے. میں کہتا ہوں جی 6 لاکھ کیا 6 بندے بھی ہوں اور ان کو اس طریقے سے ناحق قتل کیا جائے، اسلام تو اس کو قطعاً سپورٹ نہیں کرتا. اور یہ یاد رکھیے گا یہودیوں کو یہودی ہونے کی وجہ سے قتل نہیں کیا گیا تھا، بلکہ ہٹلر چونکہ ایک سیکولر تھا، ایتھیسٹ ٹائپ انسان تھا، اس کو مذہبی لوگوں سے چڑ تھی. اس وقت یورپ کے معاشرے میں مذہبی لوگ کرسچن یہودی سمجھے جاتے تھے. آج بھی یہودی بہت مذہبی ہیں جہاں پہ ہیں، اور وہ کہتے تھے ہمارے معاشرے میں یہ مس فٹ ہے. جس طرح آج مسلمانوں کو مذہبی ہونے کی وجہ سے ان یورپ کے معاشرے میں چند شر پسند عناصر برا سمجھتے ہیں، بالکل یہی آج سے تقریباً 100 سال پہلے تھا کہ یہودیوں کو مذہبی ہونے کی وجہ سے نفرت کی جاتی تھی کہ یہ پریکٹسنگ ہے. اس جدید دور میں بھی گاڈ کے ماننے والے ہیں. وہ جو ہمارا علمی اختلاف ہے وہ اپنی جگہ، سیم یہی کچھ آج جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کچھ ان کے ساتھ ہوتا تھا. تو اس دن سے ڈر جائیں کہ جب یہی لوگ مسلمانوں کے لیے کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کریں. یہ قطعاً کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ ایک سر پھرے شخص نے اٹھ کے کرائسٹ چرچ میں نیوزی لینڈ کے اندر مسلمانوں کی مسجد کے اوپر اس طریقے سے فائرنگ کھول کے اتنے مسلمانوں کو شہید کر دیا 50 کے قریب. تو اب اس کا بدلہ یہ مسلمان اتاریں گے
کہ دنیا میں چرچوں میں جو لوگ عبادت کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے. ہمیں کسی سے علمی اختلاف ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم اس طریقے سے قتل نہ حق کریں. اسلام اس قسم کی کلنگ کو حرام سمجھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر بڑے سخت الفاظ کے ساتھ اس کو کنڈیم کیا ہے. قرآن حکیم اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اسپیسیفکلی قتل نہ حق کے حوالے سے اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ وہ قتل کیا جانے والا مسلمان ہے یا غیر مسلم. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، ماورائے عدالت قتل کسی کا بھی ہو، وہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 32 کے اندر جو ہے وہ بنی اسرائیل کو جو 10 کمانڈمنٹس دی تھیں ان کا ذکر کرتے ہوئے، جو کہ بعد میں مسلمانوں کے لیے بھی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان کیا ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا. اس کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من اجل ذالک، اس واقعے کے سبب، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے بات طے کر دی تھی، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کہ جس شخص نے بھی کسی بھی دوسرے شخص کو قتل کیا سوائے 2 استثناء کے، کہ جان کے بدلے جان ہو رہی ہو، یعنی کوئی قاتل ہے اس کو اگر قتل کیا جائے تو وہ کوئی ظلم نہیں ہے، لیکن وہ بھی جوڈیشری کرے گی. میرے باپ کا قاتل بھی میرے سامنے آ جائے، میں قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتا. اور اگر دنیا میں انصاف نہ ملے تو قیامت والے دن ملے گا. دنیا کی کوئی عدالت ہٹلر کو 60 لاکھ دفعہ پھانسی نہیں دے سکتی ان 60 لاکھ یہودیوں کے قتل کے بدلے میں، لیکن اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے کہ 60 لاکھ دفعہ کسی کو زندہ کر کے 60 لاکھ دفعہ اسے پھانسی چڑھا کے قصاص میں اس طرح کے ان کے ساتھ معاملہ کرے. یا کوئی فساد فی الارض کر رہا ہے اور یہ بھی جوڈیشری کرے گی، وہ ڈیسیژن کرے گی. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس شخص نے پوری انسانیت کا ہی قتل کر دیا جس نے ایک شخص کو بھی ناحق قتل کر دیا. یہ مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، کسی بھی جان کو، چاہے وہ ہندو ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، کوئی بھی ہے. وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے ایک جان کو بچایا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کی جان کو بچا لیا. انسان کی بات ہو رہی ہے، مسلمان کی بات نہیں. ہر انسان کی جان قیمتی ہے. اور اس کانٹیکسٹ میں تو درجنوں حدیثیں مجھے زبانی یاد ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی ذمی کافر کو قتل کیا، یعنی ایسا کافر جو مسلمانوں کے علاقے میں رہتا تھا اور مسلمانوں کو وہ جزیہ دیتا تھا، اور مسلمان حکومت کی ذمہ داری تھی اس کی جان کی حفاظت کرنا، جیسا کہ پاکستان ہے. پاکستان میں ہندو جو رہ رہے ہیں وہ ٹیکس تو وہ بھی دے رہے ہیں نا. عیسائی جو رہ رہے ہیں وہ ٹیکس نہیں دے رہے، کیا دے رہے ہیں نا. تو یہ سب کے سب ذمی کافر ہیں. بخاری کے الفاظ ہیں، جس نے ذمی کافر کو قتل کر دیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 40 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی، لیکن جس نے ذمی کافر کو قتل کر دیا اس کو خوشبو بھی نہیں آئے گی، تو جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ یا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا، یا پھر کسی مؤمن کو کسی نے قتل کر دیا تو اس گناہ کو بھی معاف نہیں کرے گا. لہٰذا یہ جو آیت ہے سورہ نساء آیت نمبر 48 اور 116، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ ہر گناہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، جس کے لیے چاہے گا. اس کا مطلب ہے کہ شرک کے علاوہ بھی ایسا گناہ ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کا معاف نہ کرے، اور وہ کون سا گناہ ہے؟ قتل ناحق. بخاری کے الفاظ ہیں، ذمی کافر کو. کتنا خطرناک معاملہ ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. ایک تو حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر کہ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے کہ سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا، یعنی حقوق العباد میں سے قتل کے مقدمے کا پہلا سوال ہوگا. اور سنن ابی داؤد کے اندر، ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ قیامت والے دن مقتول اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے پاس پہنچ جائے گا اور کہے گا، یا اللہ
اس شخص سے مجھے آج بدلہ دلوا، اس نے میری جان کیوں لی تھی، اس نے مجھ سے میری زندگی کیوں چھینی، اس حال میں کہ اس کے رگوں سے خون بہ رہا ہوگا مقتول کی۔ اور سنن نسائی میں آگے الفاظ ہیں کہ اے حکمرانوں، کسی کو قتل کرنے پر کسی کی مدد نہ کرو، یعنی حکمران ہی ہوتے ہیں نا عموماً کہ وہ مدد کر رہے ہوتے ہیں قتل کرنے کے اوپر۔ یہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے مخالفین کو قتل کروا دیتے ہیں، پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے ایسا، اور پاکستان تو نمائندہ مثال ہے اس حوالے سے۔ یہاں تو مذہب کے نام پہ لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، لسانیت کی بنیاد پہ قتل کر دیا جاتا ہے، سیاسی اختلاف کی بنیاد کے اوپر قتل کر دیا جاتا ہے، تو لوگوں نے قتل ہلکا سمجھا ہوا ہے۔ جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی مسلمان کو قتل کرنا اس سے بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے۔ پوری دنیا تباہ کر دی جائے نا، یہ چھوٹی چیز ہے، یعنی جتنی کموڈٹیز ہیں ایک انسان کے قتل کے حوالے سے۔ اسی کو سپورٹیو وہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کعبے کے حوالے سے، موقوفاً بھی ثابت ہے صحیح سند سے جامعہ ترمذی میں، کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں طواف کعبہ کے دوران کعبے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ کعبہ تیری بڑی حرمت ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ایک مؤمن کی حرمت اس سے بڑھ کے ہے کہ کوئی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ کوئی بندہ کعبے کو تباہ و برباد کر دے، اللہ کے نزدیک یہ چھوٹا گناہ ہے ایک مسلمان کے قتل کے ساتھ اگر اسے کمپیئر کیا جائے۔ کتنا کریٹیکل ایشو ہے، اور یہاں پہ یعنی تو اس میں مسلمان ہو یا کافر دونوں شامل ہیں۔ تو بخاری کی جو حدیث میں نے بیان کی وہ کافر کے بارے میں ہے کہ 40 سال سے جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی اور وہ نہیں پائے گا، اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 تو آپ نے سن لی کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا۔